اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بات اس سے ہے کہ کریمنل ٹرائل میں پروسیکیوشن اور ڈیفنس کے درمیان ایک ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے۔ اس ٹگ آف وار میں ایک کریمنل ٹرائل میں، جس کو میں رسا کشی کا نام دے رہا ہوں، دونوں پارٹیز اپنا اپنا زور لگا رہی ہوتی ہیں کریمنل ٹرائل میں، لیکن جب تک کسی کریمنل ٹرائل میں ملزم سے مجرم تک کا سفر طے نہیں نہ کر لیتا، اس وقت تک وہ بلو آئی چائلڈ آف لا ہے۔ اور اسی طرح جب بھی کسی قانون کی دو تعریفیں یا دو وضاحتیں سامنے آ رہی ہوں، تو جو تعریف یا جو وضاحت ایک ملزم کی فیور میں جاتی ہے نا، وہ وضاحت یا وہ جو تعریف ہے قانون اس کو مانے گا جو ملزم کے حق میں جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معاملہ ہی اس طرح ہے کہ اکیوزڈ بلو آئی چائلڈ آف لا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، کسی ملزم پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو مجرم قرار تو نہیں دیا جا سکتا اس وقت تک جب تک پوری طرح پراسیکیوشن اپنے الزام کو ثابت نہ کر دے، اور ایک ملزم کو کریمنل ٹرائل میں ہر جو حقوق جو فیور مل سکتی ہے، وہ تمام جو فیوریبل قانون ہے ان کا فائدہ اس کو ملتا ہے۔ اور معاملہ بھی یہی ہے کہ کبھی بھی ایک کریمنل ٹرائل کے دورانیے میں ایک جج کو باعث تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک جج پہلے ہی دن باعث ہو جاتا ہے ایک ملزم سے، تو پھر انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہو سکتے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ پراسیکیوشن کریمنل ٹرائل میں ایک ڈیلیما کی صورتحال میں ہوتا ہے، ایک دوہری پریشانی ہوتی ہے پراسیکیوشن کو، کہ پراسیکیوشن نے اپنے کیس کو بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے، جہاں شک کا غائبہ بھی نہ ہو، شک کا سایہ بھی نہ پڑے، وہاں تک حد تک جا کے اس نے پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ملزم نہیں مجرم ہے، شہادتوں کے ذریعے، ثبوتوں کے ذریعے۔ دین کہیں جا کے ایک ملزم جو ہے وہ مجرم کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے۔ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پراسیکیوشن کا موقف سامنے آتا ہے، اس کے بعد ڈیفنس کا موقف سامنے آ جاتا ہے، ڈٹرمینیشن ایک کورٹ کر سکتی ہے کہ آیا پراسیکیوشن سچی ہے یا ملزم بے گناہ یا گناہ گار ہے، اور اس وقت تک ایک ملزم کو قطعی صورت کسی قسم کا کوئی پرابلمٹک فیکٹرز کا سامنا قانون کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر جگہ پہ فائدہ ہی فائدہ ہے، فیور ہی فیور ہے، اس کے رائٹس کو ہمیشہ سے اس کو فیور دی جاتی ہے، اور وہ حتیٰ کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو ایز اے رائٹ اویل کر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تو اگر بعض اوقات پراسیکیوشن کا کوئی گواہ مس ہو جاتا ہے، یا وہ کسی صورت میں ایک ملزم کو انکریمنیٹ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے،
تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ٹو اکیوزڈ، اور اس کا فائدہ پھر جو ہے ملزم اٹھاتا ہے، اور ملزم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بری ہو جاتا ہے۔ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پراسیکیوشن سسٹم کے اندر پراسیکیوشن کی یہ ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے کہ ہر عدالت میں ہر کرمنل کیس کے اندر ایک ملزم کو ایکوٹ کرنے کے لیے، ایکوٹر کے لیے کسی نہ کسی طور پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سے بیل لیول پہ اوپر فردر انکوائری تقریباً ہر کیس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیکٹر ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی پروسیکیوشن کرمنل جسٹس سسٹم کا معاملہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک اسٹرانگ ایویڈنس نہیں آئے گی، جب تک بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ پروو نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ملزم جو ہے وہ تو بھائی عیش میں ہے، قانون اس کو فیور کر رہا ہے۔ ہر قانون جو ہے وہ ملزم کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ وہ باقاعدہ کرمینیٹ نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک ملزم ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بھی کر لیتا ہے، پھر بھی اقبال جرم تو کر لیا اس نے، لیکن اب عدالت اسے سزا دینے کی بجائے اس کو کیا کرتی ہے، بعض اوقات پروبیشن پہ رہا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑی فیور دی جاتی ہے، اور بعض صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ فیور بھی مل جاتی ہے اور وہ تقریباً بری بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی ملزم کوئی معمولی نوعیت کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ عدالت سچ پراسیکیوشن بھی اس اعتبار سے وہ اسٹرانگلی ایویڈنس نہ بھی لائے یا لے بھی آئے تو پھر بھی کوئی سچ فرق نہیں پڑتا، ملزم کو شک کا فائدہ دے کے ہمیشہ سے بری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے۔ بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ 10 گناہ گاروں کو بری کر دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ملزم کو ہمیشہ سے معصوم سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ اس کے خلاف باقاعدہ طور پر کیس ثابت نہ ہو جائے وہ ہمیشہ بے گناہ ہی تصور کیا جاتا ہے، اور جب ملزم کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فرض کریں، تب بھی پراسیکیوشن جو ہے اس کو اپنا کیس ثابت کرنا پڑتا ہے، اور پراسیکیوشن کے برڈن اسی کے اوپر ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے، کیونکہ ملزم جو ہے از دا بلو آئل چائلڈ آف لا۔ اور اسی طرح پراسیکیوشن کو بھی عدالت انصاف دینے سے انکار نہیں کر سکتی۔ جہاں تک پراسیکیوشن کا معاملہ ہے تو پراسیکیوشن نے بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ ثابت کرنا ہے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات اگر ایک ملزم کسی کیس میں آبسکونڈ کر جاتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں کیس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، تو دوبارہ جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سننے کے بعد ہی اس کا فیصلہ جو ہے فائنلائز کیا جاتا ہے، کیونکہ پھر بھی قانون اس کو بہت سے حقوق دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جہاں تک ریکوری کا معاملہ ہے اس کو بھی کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات ریکوری کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 103 CRPC کی وائلیشن، بعض اوقات آزادانہ گواہ نہ ہونا، پولیس کے صرف گواہان کی بنا پہ ہائی کورٹس میں سے ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اب اسی یہ رویہ جو ہے اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پراسیکیوشن کا کیس جو ہے پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پولیس موسٹلی جو ہے وہ کیس کو خراب کر دیتی ہے، اور کیونکہ پولیس جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے جو نظام ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، اور بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو اوور آل ہی ہے،
دین سیکشن 103 CRPC کا فائدہ جو ہے وہ ملزم اٹھاتا ہے اور ملزم بری ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ اسی طرح ہی آپ کو پتہ ہے کہ فردر انکوائری کا معاملہ، شک کا معاملہ، اس کا سارا بینیفٹ جو ہے، حتیٰ کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بیل سٹیج پہ بھی اس وہ لے جاتا ہے اور ملزم جو ہے بہت سی فیور لے جاتا ہے، اور ملزم جو ہے وہ پہلے ضمانت بعد میں پھر بریت کا اویل کرتا ہے. اور ملزم کے مختلف نوعیت کے جو کرمنل کیسز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے حق حقوق، اس پہ ہم نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، جو حق حقوق ملزم کو حق حاصل ہیں. اس کے علاوہ اپیل کا حق ہے اگر اس کو سزا یاب بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ قانون، آئین، ہر طرح سے ایک ملزم کو جو ہے وہ فیور کر رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر سزا کے دو موقف ہوں تو کم سزا والا موقف جو ہے وہ ملزم کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ملزم کو وہیں پہ رکھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ملزم کو ضمانت کی سطح کے اوپر بھی اگر شک کا فائدہ مل سکتا ہو تو اس کو ضرور دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کرمنل ٹرائل کو اویل کر رہا ہے، وہ سفر کر رہا ہے، تو پھر اس ملزم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے اس کو بری کر دیا جاتا ہے. اس بات کی جو ہے انٹرپریٹیشن 2006 YLR پیج 944 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن اس بات کی دیتی ہے. اصل میں پولیس کی رائے جو ہے نا وہ ناقابل قبول ہے. ایپسیڈکسٹ آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آف دا کورٹ. یہ تو گناہ گار یا بے گناہ لکھنا، عدالتیں باؤنڈ نہیں ہیں، لیکن عدالتیں پھر بھی اس کو دیکھتی ہیں. پولیس کا کام صرف اور صرف جو ہے انویسٹیگیشن کرنا ہے. انویسٹیگیشن جو ہے کلیکشن آف ایویڈنس ہے، لیکن ہمارے یہاں پولیس جو ہے وہ کس طرح کی انویسٹیگیشن کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس بات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کو ہمیشہ فیور مل جاتی ہے. اور 2010 SCMR پیج 650 اور 2011 PCRLJ پیج 895 جو ہے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہارٹ کیسز کے اندر ایک ملزم اٹھتا ہے اور جا کے ری ایگزامینیشن فائل کر دیتا ہے انجریز کی، اور جو مضروب ہوتا ہے وہ بیچارہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، کٹ شٹ کھا کے ہلدی والا دودھ پی رہا ہوتا ہے، یا میڈیسن سونے والی اس کو ڈاکٹر نے دی ہوتی ہے. بار بار جو ہے نا اس کو میڈیکل بورڈ کے سامنے بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آتا. اس بات کا فائدہ پھر ملزم اٹھاتا ہے، اور بیچارہ مضروب جو ہوتا ہے وہ کٹ بھی کھاتا ہے، اور گھر جا کے پراسیکیوشن ذلیل و خوار ہو رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے 2011 PCRLJ پیج 1746 کراچی ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جب کبھی بھی ہارٹ کیسز میں ری ایگزامینیشن ملزم کا حق ہے، وہ اگر اویل کر رہا ہے تو بھئی اگر مضروب نہیں پیش ہو رہا ہے میڈیکل بورڈ کے سامنے تو اٹ مین کہ ملزم سچا ہے. تو PLJ 2016 CRC پیج لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور پیج 251 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک معمولی سا شک جو ہے، اس شک کا فائدہ بھی ملزم ایک حق رائٹ کے طور پہ اویل کر سکتا ہے. اور اس بات کو 2009 SCMR پیج 230 اور 2016 MLD پیج 757 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اب صاحب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر کوئی سوال کسی شہادت کے بارے میں ملزم کے جو بیان ہے نا 342 CRPC اس میں نہیں ہے، تو اس شہادت کو ملزم کے خلاف استعمال کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر سن لیں میری بات کہ اگر کوئی سوال کسی شہادت کے بارے میں ملزم کے بیان 342 میں نہیں ہے نا، تو پھر اس شہادت کو ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ ملزم کو بہت بڑی فیور جو ہے کرمنل ٹرائل میں پاکستان میں مل جاتی ہے. اور اس حوالے سے 2010 SCMR پیج 1009 اور 2017 SCMR پیج 148 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر پروسیکیوشن ملزم کے خلاف پکے ٹھٹھا ثبوت نہیں نہ لاتی تو پھر ملزم فارغ ہے، اور وہ ملزم بری ہو جائے گا. اور خواہ ملزم نے کوئی قانونی عذر بھی پلی آف ایلیبائی خواہ اس نے ثابت کرنی ہے، سیلف ڈیفینس لی ہے پھر بھی، لیکن چونکہ پراسیکیوشن بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، جب بھی ملزم کو فائدہ مل گیا. اس حوالے سے 2006 SCMR پیج 1139 اور 2013 SCMR پیج
83 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب پراسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ ثابت کرے گا۔ ملزم جو ہے وہ تو ڈیفنس کر رہا ہے بھائی، اور 2016 PCRLJ پیج 114 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ معمولی سا شک بھی ملزم کو بری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور جب بھی کبھی قانون کی دو وضاحتیں ممکن ہوں اور جو بھی وضاحت جو ہے ملزم کی حمایت میں جا رہی ہے اس کو پڑھا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا۔ ملزم اس سے بڑا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان کے قانون کے اندر؟ ہم پٹتے رہ جاتے ہیں انٹرپریٹیشن پراسیکیوشن کی طرف سے، لیکن ملزم فیور لے جاتا ہے۔ اس بات کے حوالے سے 2010 سے CMR پیج 1590 اور 2010 سے CMR پیج 1009 اور 2016 YLR پیج 463 جو ہے وہ اس کو بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ جب کبھی بھی شہادتیں آتی ہیں پراسیکیوشن کی، تو جہاں پہ بھی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا نا، تو ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے نا بطور حق ملزم لے گا۔ اور اس حوالے سے ملتان ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 PCRLJ پیج 553۔ اس بات میں یہ واضح کر دیا گیا جب بھی چھوٹا سا بھی ڈاؤٹ ڈینٹ آ گیا نا پراسیکیوشن کیس میں، بس پراسیکیوشن گر گئی بھائی، پراسیکیوشن فارغ ہے، پٹتی رہ جائے، لوگ پٹتے رہ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس کھوسہ سے پوچھا ایک آدمی نے کہ بھائی میں تو میرے بیٹا قتل ہو گیا، میں کہاں سے تلاش کروں؟ اس نے کہا جاؤ جا کے پولیس والوں سے تلاش کرو۔ پراسیکیوشن کیس جو ہے فارغ، پراسیکیوشن پٹتی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد معاملہ اس طرح سے ہے کہ کسی گواہ کی گواہی کو رد کرنے کے لیے، جو گواہ ملزم کے خلاف آیا ہے نا اس کی گواہی کو رد کرنے کے لیے ایک شک جو ہے نا وہی کافی ہے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے اور ملزم کو پھنسا رہا ہے۔ اس حوالے سے 2015 YLR پیج 735 اور 2014 PCRLJ پیج 569 اور 2014 SCMR پیج 749 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے صاحب، گل مکدی مکائیے کہ ملزم خواہ کنفیشن بھی کر لے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں شک کا فائدہ ملزم نے لینا ہی لینا، اور پراسیکیوشن پٹی جائے گی، وہ ثابت کرے گی بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ کہ جو مرضی ہو جائے۔ اس حوالے سے جب بھی کبھی شک کا فائدہ ملنا ہے ملزم کو ملنا ہی ملنا ہے، خواہ وہ اقبال جرم کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو۔ 2002 PCRLJ پیج 1670 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ 100 ملزموں کو بری کر دے، بہتر ہے کہ کسی کو شک کی بنا پر سزا دے۔ اور اس حوالے سے 2013 YLR پیج 2116 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ بھی کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ ضمانت کی سٹیج پہ بھی ہوتا ہے، اور 1999 CRLJ پیج 160 اور 2003 SCJ پیج 864 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ شک کا بنا جب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے ضمانت کی سطح پہ بطور حق کی استعمال کیا جائے گا۔ 2003 PCRLJ پیج 518، 2004 PCRLJ پیج 1925 اور 2007 YLR پیج 1551 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ بھئی ملزم جڑا ہے نا وہ قانون کا نا لاڈلا پتر ہے۔ اور میرے ایک دوست تھے، انہوں نے تو گالی بکائی، اس نے کہا بھئی بات اس طرح ہے کہ جو ملزم ہے نا وہ قانون کا جوائی ہوتا ہے، قانون ہر طرح سے اس کو فیور کرتا ہے۔ آپ پراسیکیوشن ہیں، آپ مدعی ہیں، استغاثہ ہیں، آپ پٹ جائیں گے، آپ بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ ثابت کرتے رہیں اور جتیاں کھاتے رہیں۔ ملزم سکون سے اپنے معاملات کو دیکھے گا، بھائی وہ جوائیوں کی طرح قانون اس کو فیور کرتا ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر دوبارہ انشاءاللہ کسی بات پہ گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔